اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہیں ہے، اور آپ کی ذات پاک کو یہ حصہ شامل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے پہلے بھی عابد تھے اور پہلے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ معراج شریف کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، وہاں سے نمازیں لے کر آئے، اور جانے سے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھا کر گئے۔ اگر علم حضور کو بعد میں ملا، جیسے کہتے ہیں ہدایت بعد میں ملی، تو پھر نماز کیسے پہلے پڑھا دی تھی؟ نمازیں تو بلا کر عطا فرمائی ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نبیوں کو پڑھا کر کے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آیت وضو یہ تو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کہاں سے سیکھا، یہ رہنمائی کہاں سے ملی؟ تو پتہ چلا اس آیہ میں ہم میرے اور آپ کے آقا شامل نہیں، حضور اس سے پہلے بھی اللہ کے عابد اور فرما بردار تھے۔ اور یہ آیت کریمہ یہاں ہدی للمتقین ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے کلام فرمایا اور ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی پہلے جو متقی ہیں، پہلے جو پرہیزگار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کو اس قرآن نے ہدایت دی ہے۔ تو اب دیکھ لو قرآن کی ہدایت کیسی ہے کہ صحت سے پہلے جو چمکے ہیں ان کو آمنہ کے لال نے اس قرآن سے چمکایا ہے، اور اس قرآن سے ان کو ہدایت ملی ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک دو بات کرتا ہوں۔ تفسیر جلالین بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہاں سوال بھی قائم ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی وضاحت بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن ہادی ہے متقیوں کے لیے۔ جو پہلے متقی ہے اسے بھی رہنمائی چاہیے، اسے بھی ہدایت چاہیے، تو یہ تحصیل حاصل ہو جائے گا۔ ایک چیز حاصل ہے پھر اس کو حاصل کرنا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر جلالین میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام، یعنی جس کے کرنے کا مالک نے حکم دیا اور جس کے نہ کرنے کا مالک نے حکم دیا، اس کی فرما برداری کے ساتھ تقوی کی طرف لوٹنے والے اور تقوی کی طرف جانے والے، ان کے لیے قرآن ہادی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ جو بعد میں متقی ہونے والے ہیں، جو بعد میں پرہیزگار بنیں گے، اللہ عز و جل نے ان کا ذکر پہلے ہی فرما دیا، یعنی یہ قرآن ہادی ہے ان کے لیے جو متقیوں کے لیے ہے۔ تو وہ متقی کہاں ہیں؟ جو بعد میں متقی بننے والے ہیں، اللہ نے پہلے ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ اور یہ اللہ عز و جل کے علم میں ہے دو طرح کے، کہ ایک اللہ کے علم میں ہے یہ متقی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو بعد میں بننے والے ہیں، تو اللہ عز و جل نے پہلے ہی ان کا نام ذکر فرمایا۔ اس کے اوپر قرآن مجید برہان رشید سے میں آیہ کریمہ پڑھتا ہوں اور آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے محبوب، آپ کا ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دے گا۔ اب یہ قرآن ہے، آج جس کا دل کرتا ہے قرآن اٹھاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا۔ اب پیچھے مجھے کلپ آیا تو اس کا جواب دیجیے۔ جواب کیا تھا؟ ایک لڑکا تھا اور وہ خود قرآن پڑھ کے خود ہی تشریح کر رہا تھا۔ ایسے ایک نہیں ہے، بڑے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو نماز قضا ہوتی ہے اب بعد میں نہیں پڑھنی، نماز کی قضا کیا کرنی ہے بس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، جس نے نماز چھوڑی
وہ کافر ہو گیا۔ تو جب کافر ہو گیا تو قضا کیا کرنی ہے اس نے اس کا مطلب ہے جس نے نماز چھوڑی وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا نا، پہلے اسلام لایا تھا، پھر جب اسلام سے خارج ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مرتد۔ اور مرتد کا بڑا سخت حکم ہے۔ ایک تو مرتد ہے جو نبی کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور دوسرا مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کے فرامین کی، یہ کہہ دیتا ہے نماز کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، نہ پڑھنا اور بات ہے، زکوٰۃ نہ دینا اور بات ہے، سرے سے زکوٰۃ اور نماز کا انکار ہی کر دینا یہ اور بات ہے، اس سے کفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے کیا بنیاد رکھی کہ منیب قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا کہ نماز اور مومن اور جو مشرک ہیں ان کے درمیان نماز کا فرق ہے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکی میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس نے آیت کریمہ پکڑی تو اس نے کہا یہ جو نماز نہیں پڑھتے یہ تو مشرک ہوگے، کیونکہ قرآن ہے، تو واقعی ظاہر یہی ہے، قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان۔ لیکن ایسے ہر کوئی سمجھنے لگ جائے تو جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تباہی اور بربادی تو یہاں بھی آ جائے گی۔ یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے جو اصول کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، قرآن سامنے، حدیث سامنے، پھر شعار سامنے ہوتی ہیں کہ شعار کون سا ہے، علامت کون سی ہے۔ اب حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر والا کام کیا، یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے کفر والا کام کیا۔ اگر یہی فتویٰ ہو کہ جس نے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا، ایک تو مرتد ہوا، اس کی بیوی بھی گئی، ایسے ہی ہے نا، بیوی چلی گئی، پیچھے سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے، اب دوبارہ سے اسے کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، تجدید نکاح، مہر کے ساتھ نکاح بھی کرنا پڑے گا، یہ سارا ہوگا، پیچھے سارا کچھ گیا۔ انہوں نے ایمان و کفر کو کیا سمجھ رکھا، جس کو چاہا کافر بنا دیا، بس ایک نماز چھوڑنے پہ کافر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، بڑا سخت گناہ ہے۔ لیکن عمل سے بندہ کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی وضاحت کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو واضح فرمایا۔ اب میں مختصر سے وقت میں اس اصول کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ ابھی تو وہ باتیں دور کی ہیں، میں ماضی قریب کی بات کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ پینٹ پہننے پہ فتویٰ آتا تھا، ایسا ہے کہ جس نے پینٹ پہنی تو کہتے تھے یہ ناجائز ہے، علماء کرام نے اس پہ فتویٰ دیا پینٹ پہننا جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کھلی پینٹ ہو، تنگ نہ ہو، تنگ تو کوئی بھی لباس ہو وہ تو جائز نہیں، جس سے جسم کی حیت نظر آئے وہ نہیں جائز، چاہے یہی ہو وہ جائز نہیں، چوڑی پجامہ ہو، ٹائٹ پہنا ہو وہ نہیں جائز، کھلی پینٹ ہو جسم کی حیت نظر نہیں آتی وہ کیوں ناجائز؟ کہا اس لیے کہ اس سے کافروں کی مشابہت ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کافر سے مشابہت اختیار